بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے. صفحہ نمبر ہے 280. ویلاگ نمبر 241 241. تیسری ایپیسوڈ، تیسری قسط ہے. اردو میں ہے قصص الانبیاء. اور واقعہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا مبتلا ہونا ایک بلا میں، یعنی بیان مبتلا ہونا بلا میں، ایک بلا کے اندر مبتلا ہوئے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب. تصنیف ان کی ہے. رائٹر اس کتاب کے رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا عبد المنان صاحب. ہم جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا کہ اس کا شوہر کون ہے، کہاں ہے بھی یا کہ نہیں. لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتلایا کہ ہاں ایک شخص ہے، چند روز ہوئے اس سے اس کا بیاہ ہوا تھا اور اس کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس سے اس عورت کی ہم بستری نہیں ہوئی ہے. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور بہت ہی پیار، یعنی پیار و محبت سے کہا کہ کیا تم جہاد میں جاؤ، اور بہت روپیہ پیسہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا. اور بہت روپیہ پیسہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر دیا اور پھر اس کو جہاد پر روانہ کر دیا. جہاد کیا جائے دشوار تھا، جہاں کی جائے دشوار تھی، یعنی وہاں جو جاتا پھر واپس لوٹ کر نہ آتا. پس اوریا نے وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور پھر فتح بھی پائی. پھر وہاں سے دوسری جگہ کہ اس کا نام ناتکا تھا، پھر وہاں سے دوسری جگہ کہ اس کا نام ناتکا تھا، وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور شہادت پائی. اور اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد نے روانہ کیا تھا، اس ملک یعنی اس ملک کو فتح کر کے اور بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد کو دیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی شہادت سن کر 1 برس تک تعزیت کی اور اس کے بعد اس بدشاہ عورت کو اپنے نکاح میں لائے. اور اس کے علاوہ 99 بیویاں ان کی اور تھیں. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بدشاہ سے نکاح کر لیا تو اب پوری 100 بیویاں ہو گئیں. ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بدشاہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے تھے اور خداوند قدوس سے مناجات کر رہے تھے. اتفاقیہ 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار توڑ کر اندر آئے. یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے. انہوں نے کہا، اے داؤد مت ڈرو مت ڈرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی
کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دعویٰ کرنے والوں کی، جب وہ دیوار کو توڑ کر اندر آئے، تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر داؤد گھبرایا اور وہ ان سے بولے، تم مت گھبراؤ، ہم تو دو جھگڑنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو تو فیصلہ کر کہ تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کر اور ہم کو سیدھی راہ بھی بتلا دے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنا احوال بیان کرو۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں کلوز کرتے ہیں، بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سلام تم پر کہ عمر تم نے، سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں، جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہیں کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر احد تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔